الحمدللہ اب جو پروگرام 15 اگست کا جو کیا جا رہا ہے جلسہ، جمعیت علماء ضلع کوپل اور الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ العلوم مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے حفاظ علماء ہیں اور ہمارے جمعیت علماء کے جتنے ممبران ہیں اور جتنے ذمہ دار حضرات ہیں، شروع سے دعوت و تبلیغ پر بھی اور جمعیت علماء کے تحت میں بھی بہت سے امور، بہت سے کام انجام دیے ہیں، کیونکہ اب تک ان تمام چیزوں کا، ان تمام امور کا اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ الحمدللہ تمام امور 10 سال کے عرصے میں پورے ضلع کے سطح پر جمعیت علماء ضلع کوپل کی زیر نگرانی میں کیا کیا کام ہوئے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر بھی اگر ان چیزوں کو اگر ہم معلوم کریں گے تو دیکھنے ایسا ہوتا ہے کہ جمعیت علماء ضلع کوپل قائم ہونے کے بعد کوئی کام یہاں پر نظر نہیں آتا ہے، اس لیے لیکن الحمدللہ بہت سے کام ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، جمعیت علماء کے ممبروں نے کام کیا ہے۔ اللہ ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ اب بھی الحمدللہ تقریباً جمعیت علماء کے نوجوان ذمہ دار خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ تمام ساتھیوں کا، علاقے والوں کا تعاون رہا ہے، اسی کی برکت سے جمعیت علماء نے الحمدللہ پورے ضلع کے سطح پر بہت سے امور پر کام کیا ہے۔ جمعیت 2014 میں الحمدللہ، ایسے تو جمعیت علماء کوپل میں تقریباً 30 سال پہلے قائم ہو چکی تھی، لیکن وہ کام جو کارکردگی ہوا کرتی تھی وہ کبھی کبھی ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ 2014 میں جب گنگاوتی میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، 2014 سے لے کر اب تک الحمدللہ بہت سے امور پر جمعیت علماء نے کام کیا ہے۔ جمعیت علماء کے زیر نگرانی میں سیرت النبی کے عنوان پر مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں میں پروگرام منعقد کیے گئے۔ جمعیت علماء ضلع کوپل کے زیر نگرانی میں الگ الگ تعلقوں میں ہیلتھ چیک اپ کیمپ بھی کیے گئے۔ گنگاوتی میں، کشتگی میں کئی مرتبہ ہیلتھ چیک اپ کیمپ کیے گئے۔ جمعیت علماء ضلع کوپل کے زیر نگرانی میں ہجامہ کیمپ بھی کیے گئے، کشتگی میں، گنگاوتی میں۔ جمعیت علماء ضلع کوپل کے زیر نگرانی میں کوپل کے جیل میں قیدیوں کو تقریباً 3 سالوں تک رمضان میں سحری کا اور افطار کا انتظام کیا گیا۔ رمضان میں 3 سال تک کوپل کے جیل میں قیدیوں کے لیے سحری اور افطار کا بھی انتظام کیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد حالات، لاک ڈاؤن کے بعد کچھ حالات ایسے آئے کہ وہاں پر پرمیشن نہیں ملا، جانے کی اجازت نہیں ملی، اس بنا پر اس وقت موقوف ہے۔ انشاءاللہ پھر کوشش جاری ہے، اگر اجازت ملے گی تو جیل خانے میں قیدیوں میں رمضان میں سحری کا اور افطار کا بھی نظم کرنے کی ساتھی فکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جیل میں نماز جمعہ اور اصلاحی مجلس کا بھی جو قیدیاں ہوتے تھے، مستقل گنگاوتی سے، کمپنی سے علماء جا کر قیدیوں کو جمعہ پڑھا کر آتے تھے اور ان کے لیے مجلسیں قائم کرتے تھے۔ جو قیدی ہوا کرتے تھے اس میں بہت سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ آنے کے بعد الحمدللہ نمازی بنے، دیندار بنے، دین کی محنت میں لگے۔ اسی طرح جمعیت علماء کی زیر نگرانی میں غریب اور مسکین لڑکیوں کی شادی کے اخراجات کا بھی نظم کیا گیا۔ اسی طرح جمعیت علماء کے زیر نگرانی میں ضلع کوپل کے یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقعوں پر تعلقوں میں، ضلع میں پابندی سے پروگرام بھی منعقد کیے گئے، ہوتے رہے، منعقد بھی کیے گئے۔ آج بھی یوم آزادی، جشن آزادی کا ہے 15 اگست کا، اس بنا پر اس کا پروگرام کیا گیا۔ جمعیت علماء ضلع کوپل کے زیر امن مارچ کی ایک ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، اور اسی طرح جمعیت علماء کے تحت میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر باقاعدہ تعلقوں میں، محلوں میں اس کے جلسے بھی کیے گئے، اور دکانوں میں کام کرنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے مستورات کے لیے پروگرام بھی ماہانہ انتظام کیا گیا تھا۔ جمعیت علماء 3 ضلع کے وکلاء، رائچور، کوپل، بಳ್ಳاری، 3 ڈسٹرکٹ کے وکیلوں کو جمع کر کے تفہیم شریعت، وکیلوں کو سمجھایا گیا کہ شریعت کیا ہوتی ہے، شریعت کا لا کیا ہوتا ہے۔ تقریباً 3 ڈسٹرکٹ کے وکیلوں کو جمع کر کے پروگرام بھی کیا گیا۔ اسی طرح جمعیت علماء کی زیر نگرانی میں NRC کے خلاف جگہ جگہ پروگرام منعقد کیے گئے۔ CAA کے خطرناک اثرات سے حفاظت کے لیے بھی مہم چلائی گئی، پروگرام کیے گئے۔ جمعیت علماء کے زیر نگرانی میں جمعیت یوتھ کلب کا بھی عمل قیام میں آیا،
الحمدللہ جمعیت یوتھ کلب اسکاٹ اینڈ گائیڈ کا باقاعدہ ہمارے سمیر NCC ہے گنگاوتی کے بہت سے حفاظ بہت سے نوجوان جا کر بنگلور میں اسکاٹ اینڈ گائیڈ کا ٹریننگ بھی لے کر آئے اور مستقل اس کا نظام بھی چل رہا ہے. ہفتے کے دن اتوار کے دن مستقل عصر سے مغرب تک ہمارے سمیر جو اس کے ماسٹر ہیں ٹریننگ دیتے ہیں. باقاعدہ اس کا پروگرام بھی کیا گیا تھا. تقریباً 50 سے زیادہ بچے اسکاٹ اینڈ گائیڈ میں جمعیت علماء ضلع کوپل کے تحت میں ٹریننگ کے لیے اس کا پروگرام بھی کیا گیا تھا اور جمعیت یوتھ کلب کا بھی عمل میں آیا. اسی طرح الحمدللہ جمعیت اسکاٹ اینڈ گائیڈ کے جو نوجوان ہیں جو آپ مفتی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, آج بھی 15 اگست کا جو گنگاوتی کے بس اسٹیڈیم میں جو یوم جشن آزادی بنائی جاتی ہے تو وہاں پر انہوں نے پروگرام کیا. الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں پہلے نمبر پہ ہمارے جمعیت علماء کے اسکاٹ اینڈ گائیڈ کے نوجوان بچے آئے. باقاعدہ ان کو حکومت سے سرٹیفکیٹ بھی دی گئی. الحمدللہ 3 سال سے الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں پہلے نمبر پہ جمعیت علماء ضلع کوپل کے اسکاٹ اینڈ گائیڈ کے بچے آ رہے ہیں. ہمارے سمیر علی جناب سمیر NCC جو ہے ماشاءاللہ مستقل اس کے تعلق سے فکر بھی کرتے ہیں. گنگاوتی سے بنگلور کے علاقے میں جا کر ہمارے علی جناب سمیر صاحب نے ٹریننگ دے کر آئی کہ جشن آزادی کے موقع پر اس طرح کا نظام کیسے کیا جاتا ہے. بلگام میں ضلع کے اعتبار سے الحمدللہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں. ماشاءاللہ ان کو بھی 5 منٹ کا موقع دیا جائے گا, وہ آپ سے بات کریں گے. تو یوتھ کلب بھی الحمدللہ قیام ہوا. اس کے ذمہ دار ہم علی جناب محمد آصف صاحب کو بنایا گیا تھا. اسی طرح ہمارے الحاج یوسف بیگ صاحب کے فرزند انجمن حافظ افروز بیگ بھی ٹریننگ لے کر آئے. ان کی ذمہ داری میں دیا گیا تھا. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں بہت اچھی خوبی سے انہوں نے انجام دیا. تو جمعیت یوتھ کلب کا بھی الحمدللہ جمعیت علماء کی نگرانی میں یہ عمل میں آیا. اسی طرح جمعیت علماء کے زیر نگرانی میں محکمہ شریعہ یعنی دارالقضاء جو میاں بیوی آپس میں اتفاقی ہو جاتی ہیں اس کے تعلق سے جو محکمہ شریعہ میں دارالقضاء میں کیس آتے ہیں مستقل ان کو بٹھا کر اکثر تو صلح کرائی جاتی ہے. الحمدللہ ایسے کیسز بھی آئے تو الحمدللہ اس پر سمجھایا گیا اور صلح بھی کرائی گئی. اور بہت سے ایسے واقعات بھی آئے جو ہمارے مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ چلے جائے تھے ان کے لیے رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک مستقل بٹھا کر سمجھا کر پھر ان کو ان سے جدا کر کے باقاعدہ لڑکیوں کے اداروں میں بھیجنے کا بھی نظام بنایا گیا. جمعیت علماء کے تحت میں جو محکمہ شریعہ ہے مستقل اس پر بھی الحمدللہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں جمعیت کے مستقل بیٹھ کر ہم نے ان کو سمجھایا. رات کے 12 تک 1 تک کبھی 5-5 گھنٹے سمجھا کر ان کا ذہن سازی کی جاتی تو الحمدللہ وہ لڑکیاں مان جاتی تھیں اور توبہ کر لیتی تھی اور ارادہ کر کے مستقل چھوڑ کر باقاعدہ مستقل اپنی زندگی کو باقی رکھنے کی ایمان کو بچانے کی فکریں بھی کی. تو محکمہ شریعہ کا بھی عمل میں آیا. اسی طرح جمعیت علماء کے سے بلڈ ڈونیشن بھائی باہر کے بچے جو آواز کا خاموش کراؤ بھی گھروں کو بھیج دو. ان کو ہمارے اساتذہ کیا کر رہے ہو بچوں کو باہر بھیج دیں. جمعیت علماء کے ضلع کوپل کے تحت میں بلڈ ڈونیشن کا بھی الحمدللہ کیمپ لگایا گیا تھا اور اس کے تحت میں بہت سے ایسے نوجوان تیار ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی وقت میں اگر کسی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اسپتال کو پہنچ کر للہ اللہ کے لیے اپنا خون دیتے ہیں. خون دینا انسانیت کے ناطے ہیں, نہ مسلک نہ مذہب دیکھتے ہیں, انسان کے ناطے ان کو زندگی بچانا زندگی میں ساتھ دینا بہت بڑی بات ہے. ایسے نوجوان بھی ہیں اس کے بھی کیمپ لگائے گئے. اسی طرح جمعیت علماء کے زیر نگرانی تعلیمی بیداری مہم جب بھی اسکول شروع ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر تعلیمی سلسلے میں بیداری مہم بھی چلائی گئی. اور اسی طرح ووٹر ID کی تصحیح اور ترمیم کے تعلق سے پروگرام بھی کیے گئے. دل اور اسی طرح جمعیت علماء کے تحت میں دل اور رگو آنکھوں کے ہزاروں مریضوں کا فری علاج بھی کرایا گیا. ہمارے ماشاءاللہ اسلام پور کے انصار بھائی ہیں ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اسپتال بنگلور کو بھیجا گیا. بہت سے لوگوں کا فری علاج بھی ہوا. جمعیت علماء ضلع کوپل کی نگرانی میں جمعیت اوپن اسکول کے تحت میں علماء حفاظ طلباء مدارس کے لیے SSLC کا بھی نظام کیا گیا. جیسے ابھی ہمارے مولانا نظام الدین رشادی صاحب نے سنایا تقریباً 20 بچے SSLC کے سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں اور تقریباً 20 بچے SSLC پڑھ رہے ہیں. مدرسے کے پڑھ رہے ہیں, باہر کے بھی بچے الحمدللہ سے پڑھ رہے ہیں. جمعیت علماء کے ضلع کوپل کے تحت میں 3 ضلع والوں کو بلوا کر تقریباً 4 سالوں سے ان کے لیے چاروں سے
3 ضلعوں کا حج کیمپ بھی کیا گیا. جتنے لوگ حج کو جاتے ہیں حج کا تربیتی کیمپ بھی جمعیت علماء کی نگرانی میں تقریباً 4 سالوں سے کیا گیا, اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد کچھ حالات کی بنا پر نہیں, ان سے ارادہ ہے آگے کیا جائے گا. جمعیت علماء کے تحت میں رمضان میں قریب دیہاتوں میں تراویح کا بھی انتظام بھی کیا گیا. اسی طرح جمعیت علماء کی زیر نگرانی میں لاک ڈاؤن میں غریب مسکین بیوہ عورتوں کو معاشی کٹ بھی تقسیم کیے گئے. جمعیت علماء ضلع کوپل کی زیر نگرانی میں روزانہ ویکلی مکاتب کا بھی نظام کیا گیا, اور بھی بہت سے ارادے عزائم بھی کیے. پرسوں کو اشتہار کیرلا میں جو فسادات آئے تھے, الحمدللہ اس کے لیے بھی فنڈ جمع کر کے وہاں پر کیرلا کو بھیجنے کی بھی ترتیب بنائی گئی. اسی طرح جمعیت علماء ضلع کوپل کے تحت میں بہت سے ایسے کام انجام دے رہے ہیں. بہت سے امور بھی ایسے تھے اب اس وقت میں ذہن میں بھی نہیں ہے, لیکن جتنے ذہن میں تھے اس کو قلم بند کیا گیا, آپ کے سامنے سنایا گیا ہے. الحمدللہ جمعیت علماء ضلع کوپل کے تحت میں ایسے بہت سے کام ہوئے. دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. جماعت کا کام بھی ہمارا ہے, جمعیت کا کام بھی ہمارا ہے. یہ علماء دیوبند کے تحت میں چلتا ہے. جماعت کا ہر ساتھی دعوت کا ساتھی ہے, جماعت کا ساتھی ہے, تبلیغ کا ساتھی ہے. جمعیت کے لیے ہر مسلمان جمعیت کا ممبر ہے, ہر مسلمان جمعیت کا ممبر ہے. اس لیے کہ یہ جو جماعتیں بھی ہمارے علماء دیوبند کی جماعتیں ہیں جن کی سرپرستی میں جماعتیں چلتی ہیں, اس لیے ہر ایک مسلمان جماعت میں بھی رہے, جمعیت میں بھی رہیں, تاکہ سوشل ورکر ویلفیئر جو کام ہوتے ہیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پہ ہم کر سکتے ہیں. جتنے امور ہم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس لیے سب ہمارے کام ہیں. آپ بھی ارادے کریں, نیتیں کریں, انشاءاللہ ہم بھی کام کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. اسی طرح الحمدللہ ہمارے مولانا نظام الدین صاحب رشادی نے مدرسے کے الجامعۃ الاسلامیہ مدینۃ العلوم کے بہت سے جو ہمارے مدرسے کے تحت میں 2005 سے لے کر 2024-25 تک کے 18 سال میں 2 سال 16 سال کی پوری کارگزاری ہمارے مدرسے کی سنائی ہے. الحمدللہ آگے اور مدرسے کی ترقی کے لیے انتظام کیا گیا تو تقریباً 1 کروڑ کی زمین ہماری وسلی سے جو کرا جاتا ہے کلگڑی کے پاس, وہاں پر ہم نے زمین لی ہے. وہاں پر ہمارے ارادے اور عزائم اور منصوبے ہیں کہ وہاں پر انشاءاللہ بہترین مسجد بنائیں گے, بہترین مدرسہ بنائیں گے, بہترین اسلامی اسکول بنائیں گے, گرلز کے لیے بوائز کے لیے اسکول بنائیں گے, اور مدرسہ اصلاح البنا تعام قیام کا بنائیں گے. بہت سے ہمارے ارادے عزائم ہیں. الحمدللہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمارے ٹرسٹیوں کی ذمہ داروں کی بھی بہت تعاون بہت ساتھ رہا ہے, قدم قدم پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, قدم قدم پہ ہمارا تعاون کرتے ہیں, اور ہمارے لیے آگے کے لیے رہبر بنتے ہیں. ٹرسٹی حضرات بھی, ہمارے صدر صاحب بھی, اور ممبر بھی, ہمارے ذمہ دار بھی, علاقے والے ہیں, محلے والے ہیں, علاقے والے, محلے والے, ہمارے پورے جتنے بھی ذمہ دار ساتھی ہیں, دعوت کے ہو, جمعیت کے ہو, ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو آگے ہمارا انشاءاللہ وہاں پر ارادہ بھی ہے, منصوبہ بھی ہے, اس کے تعلق سے باقاعدہ فکری محنتیں چل رہی ہے. دعا کرے کہ اللہ جلد از جلد ہمارا خواب پورا فرمائے. دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو ترقی نصیب فرمائے. آگے جو ہم پلان کر کے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر, اللہ وہ منصوبے کو, وہ ارمان کو, وہ تمنا کو, وہ آرزوؤں کو اللہ اپنے فضل سے پورا کرائے. دعا کرے کہ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. بولو